لائف اسٹاک مینجمنٹ میں سب سے مشکل مینجمنٹ نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایریا میں سب سے زیادہ شرح اموات ہے۔ کسان بھائیوں کو چونکہ اس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے زیادہ اموات ہو جاتے ہیں۔ اس کی مینجمنٹ کا آغاز پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نوزائیدہ بچہ سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر جانور سانس نہ لے رہا ہو تو اس کو فوری طور پہ کچھ ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ سانس لینا شروع کر دے۔ مثلاً آپ سب سے پہلے اس کو نوسٹرل میں آپ فنگر یا انگلی پھیریں گے تو اس کو سانس چلنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چیسٹ کو پریس کریں گے پھر چھوڑیں گے، پریس کریں گے چھوڑیں گے، اس سے بھی سانس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر آپ جانور کو پچھلی ٹانگوں سے اٹھا کے تھوڑی دیر رکھیں گے تو بلڈ سرکولیشن کا جو دباؤ ہے وہ پھیپھڑوں پہ آئے گا اور وہ سانس شروع ہو جائے گی۔ جب جانور سانس لے جائے تو اس کے فوراً بعد اگلا کام ہوتا ہے جانور کو دودھ پلانا۔ تو کسان بھائی اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب تک جانور کی جیر نہ نکل جائے وہ دودھ نہیں پلاتے۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ فوراً آپ نے جانور کو دودھ پلانا ہے، اور یہ جو بولی ہوتی ہے پہلے دودھ کو بولی کہتے ہیں، اور یہ بولی ماں کی طرف سے بچے کو پہلا عظیم تحفہ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے جسٹ ماں کے اڈر کو حیوانے کو صاف کر کے تھن جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالیں۔ تو سب سے پہلے جو بولی ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وزن کے بحلاظ 10% آپ نے بولی پلانی ہے۔ بولی پلانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جانور کو اس کی ماں کے سامنے رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو چاٹنا شروع کر دے۔ اس چاٹنے کے اندر بہت سائنس ہے کہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو بچے کو فائدہ ہے کہ اس کی باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے جس سے جانور سٹیبل ہو جاتا ہے، جبکہ ماں کو کیا فائدہ ہے؟ ماں کو فائدہ یہ ہے کہ اس کی چاٹنے سے وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے، اس کی جو ممتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایسے کچھ ہارمون خارج ہوتے ہیں، جیسے ایک ہارمون ہے آکسیٹوسین۔ اس ہارمون کے خارج ہونے سے جیر کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے مدر کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ اس وقت آپ نے کاونگ کے فوراً بعد مدر کو چونکہ بہت زیادہ فرسٹریشن سے بہت پریشر سے گزری ہوتی ہے، اس کو آپ نے خوراک دینی ہے، نرم خوراک۔ مثلا نرم خوراک کیا ہو سکتی ہے؟ موسٹن سیڈز، چنے، مکئی۔ موسٹن اس کے اندر آپ تھوڑا سا گڑ ڈال لیں، تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور اس جانور کو وہ کھلائیں۔ وہ اس کھلانے کے بعد مدر کو نیم گرم پانی دینا چاہیے۔ ساتھ ہی بچے کا خیال کریں کہ اس کو آپ نے جب وہ دودھ پی لے گا تو وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دودھ کی باری آتی ہے۔ 3 دن کے بعد اب وہ دودھ بن جاتا ہے۔ دودھ بھی آپ نے پلانا ہے 10% کے وزن کے حساب سے۔ اگر بچے کا وزن 30 کلو ہے تو اس کا 3 کلو دودھ بنتا ہے دونوں ٹائم کا، صبح شام۔ اب یہاں میں بات واضح کرنا چاہوں کہ چونکہ دودھ مارکیٹ میں مہنگا ہے، جس کی وجہ سے کسان بھائی دودھ خاص کر کے کٹڑوں کو نہیں پلاتے۔ جو کٹڑے ہیں ان کی مر جاتے ہیں، ان کو دودھ نہیں ملتا۔ تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کسان بھائیوں کو کہ اگر آپ دودھ نہیں پلا سکتے تو اس کی جگہ ملک ریپلیسر آتا ہے جو بازار میں اویلیبل ہے۔ ملک ریپلیسر پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو آپ نے پانی میں مکس کر کے دودھ بنانا ہوتا ہے، جو کہ عام دودھ کے مقابلے میں آدھی قیمت میں مل جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ پی کر جانور زندہ رہتے ہیں اور اموات کم ہو جاتی ہے۔ لیکن کسان بھائیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ ملک ریپلیسر پلائیں گے اس وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا درجہ حرارت، پانی کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ اس میں اگر آپ پاؤڈر مکس کریں تو وہ دودھ جو ہے اس کا ٹمپریچر صحیح رہتا ہے، اور اگر آپ ٹھنڈا دودھ پلائیں گے تو بچوں کی اموات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برتن استعمال ہوتے ہیں، جو نپلز استعمال ہوتی ہیں، وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور اگر اس میں 1 چمچ اینٹی بایوٹک پاؤڈر ڈال دیا جائے تو مارٹلٹی کو اور ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ دودھ کے علاوہ میرے خیال میں جانور کو 15 دن کی عمر میں سبز چارہ آفر کر دینا چاہیے۔ کبھی چھوٹے بچوں کٹڑوں کو آپ توڑی نہ ڈالیں، آپ کو سبز چارہ کاٹ کے نہ ڈالیں، کتر کے نہ ڈالیں، سالم ڈال دیں۔
اور جو چارہ سافٹ ہو، ہارڈ چارہ نہ ڈالیں، سافٹ چارہ ڈالیں، اسے جانور اس کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایکچولی کسان بھائیوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانور کا جو میدا ہوتا ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، تو یہی فرق ہے اس کا باقی انسانوں سے ڈفرینٹ، کہ اس کے میدے میں 4 حصہ ہوتا ہے۔ آپ جتنی جلدی اس کو چارے پہ لگائیں گے، اس کو گرینز میں لگائیں گے، وہ اتنی جلدی اس کا وہ ریومن ڈیولپ ہو جائے گا۔ ریومن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ساتھ کاف سٹارٹر ایک ایسی خوراک ہے جو کہ مختلف گرینز کے ملا کے بنائی جاتی ہے اور وہ ڈالی جاتی ہے، اور اس کے اندر پروٹین جو ہے وہ 18% ہوتی ہے کاف سٹارٹر میں، اور اس کے انرجی 80% ہوتی ہے۔ ایسی سافٹ خوراک ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ کاف سٹارٹر میں کبھی کھل بنولا نہ ڈالیں، کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں، اس کے اندر شیرہ 10% سے زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر فائبر زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ تینوں چیزیں کاف کے اندر ڈائریا کاز کرتی ہیں۔ آپ صاف ستھرے کاف سٹارٹر 15 دن کی عمر میں شروع کریں۔ جب اینیمل آدھا کلو یا 600 گرام 24 گھنٹے میں کھانا شروع کر دے تو اس وقت ایک ٹائم کا ملک بند کر دینا چاہیے۔ جب یہ جانور تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کی عمر میں پہنچتا ہے، اب وہ ایک مکمل جانور بن چکا ہے۔ جب ریومن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ فائبر ڈائجسٹ کر لیتا ہے، اب جانور اپنی غذائیت چارے سے اور فیڈ سے پوری کر لیتا ہے۔ اب بالکل وہ جو ڈینجرس ایریا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے، اب اس کی اموات کم ہوتی ہے، اور یہ بچے فیوچر میں جا کر اچھی